بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع مسلمانوں کی مدد کیوں کی جائے۔ مسلمانوں کی مدد اس لیے کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہے، اور یہ تمام رشتوں سے بڑھ کر تمام جو دنیاوی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو سے مضبوط تر رشتہ ہے انما المسلمون اخوہ کا۔ لہٰذا جب کبھی دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کروا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے، کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2442 یہ موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 2586۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 2585۔ ان حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہی ہوا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جان کی طرح ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہے، ان کے ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ، ایک کا غم دوسرے کا غم۔ لہٰذا اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے غم میں شریک ہو کر اس کے ساتھ محبت بھائی سے پیش آئے اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے اس وقت سیلاب زدگان کے لیے مدد کی ضرورت ہے، وہ بے یار و مددگار ہیں، وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ ہمیں بڑھنا ہے آگے، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، وہ راشن کے ذریعے ہوں، وہ کپڑوں کے ذریعے ہوں، وہ ٹینٹس کے ذریعے ہوں، کسی طرح ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انما المسلمون اخوہ یہ سب سے عظیم رشتہ ہے، سب سے بلند رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلقات سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے، مسلمانوں سے محبت کرنے، مسلمانوں سے الفت رکھنے کے بارے میں حکم ہوا۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 ہے، شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ فرمایا اے محبوب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح کرواؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 114 میں
فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، تو اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہمیں بڑا ثواب دیں گے، عنقریب ہمیں اسے بڑا ثواب دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر افضل ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا آپس میں صلح کرواؤ، صلح کرواؤ، البتہ یاد رکھیے صلح کے میں کروانے میں بھی شریعت کے حدود کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دیا جائے، یعنی کوئی ایسا کہ جو 3 طلاقیں دے کر بیٹھا ہوا ہو اور میں کہوں کہ انما المسلمون اخوہ کے تحت میں اس کی صلح کروا دوں، تو وہ 3 طلاقیں دے کر وہ حرام ہو گئی ہے اس عورت اس پر، تو اب اس کی صلح نہیں کروائی جا سکتی، الا یہ کہ وہ ایک حلالے کا جو چیپٹر ہے اس کو دیکھنا ہوا۔ بہرحال یہاں اس طرح کی صلح کہ آپس میں رضامندی کروا دو پھر دوبارہ نکاح کروا دو، یہ صلح کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ پیارا ارشاد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ بڑی پیاری آیت مقدسہ ہے، قرآن کی ہر آیت ہی پیاری ہے، لیکن اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، کتنا پیارا ایک ہمیں ہماری ذمہ داری کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ فرمایا کہ تم جو مسلمان ہو تم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، یعنی بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رب العالمین وہ رب کائنات رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا۔ اس آیات مقدسہ سے ثابت ہوا کہ مسلمان مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں دینی محبت، دینی الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی پر مدد کرنا، کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں، شرک و معصیت سے منع کرتے ہیں، فرض نمازیں ان کے حدود اور ارکان پوری کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ و رسول کا حکم مانتے ہیں۔ ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر عنقریب رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں عطا فرمائے گا، انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب مسلمان کا اتحاد اور اتفاق کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت نے ہمیں سب کچھ واضح بتا دیا، اس آیت نے ہمیں کھول کے بتا دیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ایک عمارت کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت دیتا ہے، جیسے اینٹ لگی ہوتی ہے نا، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ، دوسری اینٹ پر تیسری اینٹ رکھ کر یہ دیوار بنی ہوتی ہے، درمیان میں سے اگر اینٹ کھینچ لی جائے تو دیوار دڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اسی طرح مسلمان بھائی ہے، یہ بنیان یہ عمارت کی طرح ہے
کہ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر دین کا کام آگے لے کر جائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر محبت کا پیغام آگے لے کر جائے گا، کیوں کہ یہ امارت کی طرح ہیں، یہ امارت کی طرح ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ یہ حضرت نعمان بن بشیر کی جو حدیث مبارکہ ہے ان سے جو روایت ہے، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جب جسم کے ایک حصے کو ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا، پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے اور آپس میں متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے تم پر 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، نیکی کرنے والے کی مدد کرنا، نیکی کرنے والے کی مدد کرنا، گناہ کرنے والوں کے لیے بخشش طلب کرنا، رخصت ہونے والے کے لیے دعا کرنا اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے؟ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استضحک فانصح له واذا عطش فحمد اللہ فسمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مسلمان سے ملو تو سلام کرو، جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب تم سے نصیحت طلب کرے تو اسے اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو تم اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 2162 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا کہ 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، چھینک کے جواب پر الحمدللہ کہنا، چھینک کا جواب دینا، اپنی قسم یا قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت قبول کرنا اور سلام پھیلانے کا حکم دیا۔ اور 7 کون سی ہیں جن سے منع فرمایا؟ فرمایا انگوٹھیاں یا سونے کی انگوٹھیاں پہننا، چاندی کے برتن میں کھانے پینے، ازغوانی یعنی سرخ گدوں سے اگر وہ ریشم کے ہوں، مصر کے علاقے کس کے بنے ہوئے کپوں یعنی جو ریشم کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے ریشم، استبرق اور دیباج پہننے سے منع، یعنی ریشم کا موٹا کپڑا اور باریک ایسا کپڑا جس سے جسم نظر آئے، ان کپڑوں سے منع فرمایا۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے ان حقوق میں سے کچھ وہ بیان ہوئے جو مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر واجب ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک یہ ہے ان سے محبت سے پیش آنا، ان کے مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنا، یہ حقوق بہت ضروری ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے علاوہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ادا کرے۔ ان حقوق میں سے چند یہ ہیں، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اس کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرے، اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے اور کسی پر تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متکبر اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنیں اور نہ ہی کسی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچائے۔ جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بول چال کو ترک نہ کرے۔ جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ حسن سلوک کا وہ مستحق ہو یا نہ ہو۔ کسی مسلمان کے ہاں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، بلکہ 3 بار اجازت طلب کرے، اگر اجازت نہ ملے تو بغیر منہ مسوڑے ہوئے واپس لوٹ جائے۔ ہر ایک کے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرے، کیونکہ اگر
اگر وہ جاہل کے ساتھ علمی اور ان پڑھ کے ساتھ فقہی اور کم پڑھے لکھے کے ساتھ فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کرے گا نا تو یہ بھی انہیں تکلیف دینے کے مترادف ہے اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہونے والی بات ہے۔ بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، بچوں پر شفقت کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعق کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تمام مخلوق کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئے، کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ کرے تو وفا کرے، لوگوں کے ساتھ اپنے طرف سے منصفانہ رویے اپنائے اور انہیں وہ نہ دے جو خود نہیں لینا چاہتا۔ جس شخص کی حیت اور کپڑے اس کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتے ہوں، اس شخص کی عزت و اکرام زیادہ کرے اور لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے ساتھ پیش آئے۔ جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے، تہمت کی جگہوں سے بچے تاکہ لوگوں کے دل اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں اور زبانیں اس کی غیبت کرنے سے محفوظ رہیں، کیونکہ جب لوگ اس کی غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے نا تو اس نافرمانی کا سبب ہونے کی وجہ سے یہ اس میں شریک ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ غیبت میں مبتلا ہوئے۔ ہر حاجت مند مسلمان کی اپنی وجاہت کے باعث سفارش کرے اور جس قدر ممکن ہو اس کی حاجت روائی کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور اس کے جان مال کو دوسروں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اپنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے اس کا دفاع کرے اور اس کی مدد کرے، کیونکہ اسلامی بھائی چارہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمان کے چھین کے جواب پر جب وہ کہے نا الحمدللہ، اس کے جواب پر یرحمک اللہ کہے۔ اگر کسی شریر سے سامنا ہو جائے تو تحمل مزاجی سے کام لے اور اس کے شر سے بچے۔ اغنیاء کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرے، مساکین کے ساتھ میل جول رکھے اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اعزاز اور اکرام کرے۔ کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے اور بری باتوں سے منع کرے۔ ہر مسلمان کا تحفہ قبول کرے، خود بھی ان کو تحفہ دے اور مسلمانوں کے جائز سفارشوں کو قبول کرے۔ مسجدوں یا مجلسوں میں سے کسی مسلمان کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اور اس طرح کی مصیبت کے وقت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسن طریقے سے ان کی مدد کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ